اگر ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے سے اس کا وجود ہل گیا, ٹھیک ہے, اور باقی چیزوں سے کچھ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے there is something else happening here. So there are many evidences جو کہ ایکسپیرینشل بھی ہیں, جو قرآن و حدیث بیسڈ بھی ہیں, جو کہ یعنی ایک کامن سینس کے اعتبار سے بھی ہیں, ورلڈ کلچرز کے اعتبار سے بھی ہیں. میں ابھی اپنے ساتھ لانے والا تھا 2 بکس میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ایک ہے بک آف ڈیمونالوجی اور ایک ہے بک آف وچ کرافٹ. دونوں جو ہیں یہ کتابیں اتنی موٹی کتابیں, دونوں جو ہیں یہ گوروں کی لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے وہ سارے فیکچوئل کیسز جو یورپ میں ہوئے, جو افریقہ میں ہوئے, جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہیں, جہاں پہ اس قسم کے کیسز تھے آف ڈیمونک پوزیشن. لیکن obviously ان کو چونکہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے, ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی واٹ گوز آن ان دس, اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس چونکہ ہے نہیں, پھر وہ اس کو کوسچن مارک میں چھوڑ دیتے ہیں کہ دیر واز اے پوزیشن بٹ ہم نے پھر یوں کیا وہ کیا, پھر اس میں لوگ سپرسٹیشس چیزوں میں چلے جاتے ہیں. مکہ جب کفار کے مکہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جیسے تہمت لگا دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کو جن نے مس کر لیا, ان پہ جن چمڑ گیا. جب کفار کے مکہ بھی یہ بلیو کر رہے تھے تو ایک مسلمان کو تو بہت سارے دلائل ملتے ہیں, اور جیسے آپ نے مینشن کیے کہ قرآن میں آتا ہے یتخبطہم المس, اور دوسرا یہ کہ اخرج عدو اللہ کی دلیل ہے, اور پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو اٹھا رہی ہے زمین سے اوپر, اتنی انرجی دے رہی ہے. قرآن پڑھنے سے آپ کے فزیکل چینجز میں افیکٹ آ رہا ہے, آپ بالکل اینیمل بیہیویئر تو شو کر رہے ہیں یا آپ بالکل وائلنٹ ہو گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان پوزیس کرتا ہے انسان. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہمارا نا ویسے تو یہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف یہی ہے کہ بیسکلی ڈیمونک پوزیشن ہوتی ہے, اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل جو ہے رحمہ اللہ, وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو پتا چلتا نا کہ کسی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے تو وہ بڑے مصروف تھے, ظاہری بات ہے وہ پڑھا رہے ہیں درس جناب مطلب درس ہو رہے ہیں ان کے, تو وہ اپنا جوتا بھیج دیتے تھے, کہتے تھے یہ جا کے اس کو دکھاؤ, اور یقین کریں کہ وہ یہ جوتا رکیا ہوتا تھا, وہ صرف جا کے نہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جوتا آ گیا, اور وہ جو اندر اینٹی ہوتی تھی نا وہ نکل جاتا تھا وہاں سے, کہتا تھا کہ یار یہ بہت بڑی ہستی کہ ابھی جوتا آیا ہے, ابھی بندہ آ رہا ہے, کہ وہ کہتے تھے اس کو صرف جوتا دکھا دو, اگر اس سے باز نہ ہے تو میں آ رہا ہوں پھر. اور ایون وہ ایک جن بھی تھا نا جو اس طرح سے چلا گیا تھا, ایک واقعہ اس میں اسی کی اس میں آتا ہے کہ وہ پھر جب امام کی وفات ہوئی تو وہ جن واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ اب نہیں رہے, اب ان کا جوتا لا گیا جو بھی کر. ہاں بالکل, he came back. بالکل. سو this is how it is. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. سارے جنات جو ہے نا وہ برے ہوتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, کرسچنز بھی ہیں, جوز بھی ہیں, ایتھیسٹ بھی ہیں. تو بیسیکلی جنات جس علاقے میں رہ رہے ہیں, جس دین کو فالو کر رہے ہیں, جنات میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے, وہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے, یعنی چلے گئے. صحابہ ڈھونڈتے رہے, اتنا ڈھونڈتے رہے کہ وہ پریشان ہو گئے, اور کہتے ہیں ہر جگہ چھان لی. they were assuming کہ اللہ کے وسلم کو اسیسینیٹ کر دیا کسی نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ ورسٹ نائٹ تھی جو کسی انسان پہ گزرتی ہے. صبح ہوئی تو اللہ کے وسلم آ رہے تھے, تو آپ سے فرمایا کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو ڈھونڈتے رہے, اور ڈر تھا کہ آپ چلے گئے ہیں دنیا سے اور کسی نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. تو بڑی بری رات گزری ہم پہ. تو انہوں نے کہا کہ جنات کے ڈیلیگیشن میں سے ایک ڈیلیگیشن یعنی ان کا داعیہ آیا تھا, اور میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے ان پہ قرآن پڑھا, میں نے ان پہ قرآن کی تلاوت کی, اور انہوں نے مجھے ٹریسز دکھائے, مطلب بات یعنی گپ شپ نہیں, ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا, اور انہوں نے مجھے اپنے ٹریکس دکھائے, اور وہ دکھائے ٹریسز آف فائر دکھائے. اور پھر کہا, جنات نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوراک کیا ہے, ہمارا کھانا پینا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ خوراک ہے جو جس ہڈی پہ یعنی جس گوشت پہ بسم اللہ پڑھا جائے اس کی ہڈی پہ ہے, یعنی اس پہ بسم اللہ پڑھا جائے, اور جو اینیمل کا جو ایکسکریشن ہے وہ تمہارے اینیمل سے کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرمایا, کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, ان کو پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ آمَنَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا, کہ ہمیں سے مسلمان بھی اور ہمیں سے دوزخی بھی ہیں یعنی گمراہ بھی ہیں. جس نے جو ایمان لایا اس نے ایک اچھے راستے کو پا لیا. سو ڈفرنٹ ٹائپس کے بھی جنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فلائنگ جنز ہوتے ہیں, بلکہ حدیث میں 3-4 ٹائپس آتی بھی ہیں. فلائنگ جنز ہوتے ہیں جو کہ اڑتے پھرتے ہیں, آسمانوں میں جاتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ جنز ہیں قرآن میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے وسلم آئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, کہ ہم جب آسمان کی طرف جاتے تھے نا اس دور میں تو ہم نے پایا بڑا شدید پہرا,
اور کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سننے یا کوئی بات سننے جاتے تھے فوجدناها مولی کہ ہم نے نا پیچھے سے نا ہمیں ایک شہاب راشدہ پیچھے ہمارے ایک شہاب ثاقب آتا اور ہمیں ایک سٹار فالو کرتا جس کو ہم شوٹنگ سٹار کر کے ویش کہتے ہیں رجوم الشیاطین آتا ہے نا کہ اسے رجم کیا جاتا ہے شیاطین تو ان کو بھگاتے. تو یہ بیسیکلی فلائی کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ جنات ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں جگہ پاتے ہیں, ٹریولرز ہوتے ہیں گھر میں, ان کو نا عامر بولتے ہیں, اور ان کی جو پلورل ہے وہ عمار ان کو بولتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا ان میں سے مسلمان ہو بھی جو عام جنات کو جنی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو برے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں, اور ٹاپ پہ عفریت ہوتا ہے. عفریت اس سے ٹاپ آتا ہے. بیچ میں آتے ہیں معارج. معارج وہ جنات ہیں جو شیطان سے ورس ہیں اور عفریت سے کم ہے. عفریت از the most violent اور aggressive اور سب سے طاقتور ان میں ہوتے ہیں. جو سلمان اسلام کا واقعہ ہے تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تو تخت لے آؤں گا. اس کے بعد علم والے انسان نے کہا کہ آپ کے آئی بلنک سے پہلے لا دوں گا میں. لیکن عفریت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں, جیسے سلمان اسلام کے سامنے وہ مسلمان ہوئے تھے اور وہ آئے ہوئے تھے, تو ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی یہ کیٹیگریز ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ سب ہوتی ہے. سو ایک وہ شیپ شفٹنگ والے بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اپنی فارمز بدلتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ انسان کی فارم میں آ جاتے ہیں, بالکل, یا سانپ کی فارم میں آ جاتے ہیں, یا کالے کتے کی فارم میں آ جاتے ہیں. ایزی شیپس ان کے لیے کون کون سی ہوتی ہیں وہ بتائیں. یہ یعنی انسان کی فارم میں آنا, سانپ کی فارم میں آنا, کالے کتے کے بارے میں, کالا رنگ ان کو بڑا پسند ہے. ہاں کالا رنگ, بالکل. تو یہ کالا سانپ, کالا کتا, کالا کوا کی فارم میں بڑے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر آنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو مطلب کسی انسان پہ حاوی ہونا ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی جن انسان کو پوزیس کر لیتا ہے, تو یہ جو پوزیشن والا کام بھی جو ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی اور پوزیس کر لیا. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ بیسکلی انسان جو ہے نا, جب کچھ چیزیں اس کے اوپر سے گارڈز اترے ہوتے ہیں نا, تب پوزیشن ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جن جو ہے وہ گزر رہا تھا, اس نے کہا چلو بھائی آج اس کے پوزیس کر, ایسا نہیں ہوتا. وہ موسٹ آف یعنی فرسٹ آف آل یہ کہ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جن آپ کے ساتھ پنگا کیوں لے گا. پہلی بات ہے, تو پنگا لینے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان انٹینشنلی چھیڑ دیا, مطلب آپ نے جا کے کسی درخت کے ساتھ جا کے جو ہے نا یورینیٹ کر دیا, جہاں پہ ان کی فیملی, وہ ان کا گھر تھا. آپ نے, اور ہمیں منع کیا گیا کہ درختوں پہ جا کے یورینیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک تو ویسے بھی مسافر بھی وہاں جا کے اکثر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, اور جنوں کے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. اور جنات کے کھانے سے بھی وہ استنجا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل, یعنی کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے.